بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز اور محترم ماں و بہنوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا جو نظام، اس کائنات کا جو نظام چلایا ہے، ایک بہت ہی منظم طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کائنات کا نظام چلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو سالوں سے، مہینوں سے، دنوں سے، ہفتوں سے، گھنٹوں سے ایک اچھے طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلایا۔ ہم جانتے ہیں کہ انگریزی مہینے 12 ہے اور اسلامی مہینے بھی 12 ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ انگریزی مہینوں کی ابتدا کہاں سے ہے اور اسلامی مہینوں کی ابتدا کہاں سے۔ انگریزی مہینے جو 12 ہے، جنوری، فروری، مارچ، یہ جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کی ابتدا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، اسی لیے اس کو سن عیسوی کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی جو مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یہ جو 12 مہینے ہیں، اس کی ابتدا میرے اور آپ کے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تھے، یہ اسلامی مہینوں کی ابتدا وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا بچہ، آج کی عورت، آج کا بوڑھا، آج کا جوان، وہ یہ تو جانتا ہے کہ کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے انگریزی سال کے اعتبار سے۔ ہر ایک بچہ، ہر ایک جوان، ہر ایک بوڑھا جانتا ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ اسلامی سال کے اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی سال کے اعتبار سے کون سی تاریخ ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ غرض بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اسلامی مہینے، اسلامی سال بنائے ہیں، ہر مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خصوصیات رکھی ہے۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال کے اعتبار سے 12واں مہینہ چل رہا ہے، اور اسلامی ذی الحجہ کے ابتدائی ایام پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ مہینوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو افضل بنایا ہے۔ دین کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جمعہ کے دین کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اسی طرح وقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے تہجد کے وقت کو قیمتی بنایا۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس 10 دن کو بہت ہی بڑے بابرکت دن بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من ایام، کہ دنوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے یہاں جو آدمی عبادت کرتا ہے، جو عورت عبادت کرتی ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو بہت ہی بڑی، بہت ہی زیادہ وہ عبادت کرنے والا بندہ یا عبادت کرنے والی بندی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن عبادت کرنا گویا 1 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر ایک رات عبادت کرنا گویا لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو بہت ہی بڑی بابرکت دن بنایا ہے، اور جو 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہوتا ہے،
کہ عرفہ کے دن کے اندر صیام یوم عرفہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو عورت جو مرد اس 9 ذی الحجہ کے اندر یوم عرفہ میں روزہ رکھتا ہے یا روزہ رکھتی ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اس روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت بہانے بہانے اپنے بندوں کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی طرح وہ جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، لیکن ہم کتنے بد نصیب ہے کہ ہم اللہ رب العزت روزانہ کچھ نہ کچھ ایام دے کر ہمیں اپنی عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آج ہمارا ٹھکانہ، آج ہمارا دل، آج ہماری سوچ دنیا کی طرف دن بدن جاتی رہتی ہے کہ کسی بھی طرح ہمارے گھروں کے اندر ایسی لگ جائے، کسی بھی طرح ہم بنگلے والے بن جائے، کسی بھی طرح ہم گاڑیوں والے بن جائے، کسی بھی طرح ہمیں مارکیٹ کے اندر گھومنے والے بن جائے۔ آج ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، لیکن میرے ماؤں بہنوں یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ دنیاوی زیب و زینت، دنیاوی ساز و سامان یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا راستہ تو اللہ کے احکام ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا ایمان ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ کے ایمان کے پیچھے لگائیں گے، جتنا ہم اللہ کے دین کے پیچھے لگائیں گے، میری ماؤں بہنوں اللہ رب العزت دنیا ہی کے اندر اتنا کامیاب کرے گا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کرے گا، وہ الگ بات ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی ساز و سامان ہمارے پاس ہوگا تو ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم اطمینان اور ہم سکون اور دلی اطمینان چاہتے ہیں کہ دنیاوی ساز و سامان کے اندر ملے۔ نہیں میرے ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میری ماؤں بہنوں، اے میرے بندو سن لو، اگر تم دلی اطمینان چاہتے ہو، اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم آرام والی زندگی چاہتے ہو تو سن لو، اللہ کے احکام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا، اللہ کے احکام ہی کے اندر تمہیں آرام ملے گا، اللہ کے احکام ہی کے اندر تمہیں اطمینان والی زندگی ملے گی۔ تو میری ماؤں بہنوں بات چل رہی تھی کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور کچھ ہی دن بقرعید کے دن باقی ہے، 9ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد آئے گا 10ویں ذی الحجہ۔ اس 10ویں ذی الحجہ کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کو حرام قرار دے دیا کہ اس دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ یہ تو ہمارے خوشی کا دن ہے، ہمارا تہوار ہے۔ اللہ رب العزت نے خوشی کے لیے ہمیں 2 تہوار دیے ہیں، ایک عید الفطر کے رمضان عید کے بعد جو دن رمضان عید، اور ایک دوسرا عید الفطر بقرعید کا دن ہے۔ لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس بقرعید کی تاریخ کیا ہے۔ میری ماؤں بہنوں اس بقرعید کے اندر بکرے کو یا جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس جانور کو ذبح کرنے کا مطلب یہ جانور ذبح ہوتے ہیں اللہ کے لیے، بہت ہی بڑا پیغام دے کر جاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی گردن اللہ کے لیے قربان کر دی، اب تم اپنا وقت اللہ کے لیے قربان کرو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت ابراہیم سے امتحان لیے، طرح طرح کے امتحان لیے اور بڑے بڑے امتحان لیے۔ جو اس میں جو سب سے آخری والا امتحان ہے کہ اللہ رب العزت نے بارہا خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ وحی بھیج رہے، خواب دکھا رہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بہت ہی انتظار کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بچہ دیا تھا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ کئی سال کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کے اولاد سے نوازا تھا۔
جب یہ بیٹا پیدا ہوا ابھی کچھ جوان ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ بارہا خواب دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر میں ہیں۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہا، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی اذبحک، قال یا بنی انی اراک فی المنام، کہ بیٹے میں خواب میں تجھے دیکھتا ہوں، انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنے خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں چھری لی ہے اور میں نے تجھے لٹایا ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے چھری تیری گردن کے اوپر پھیر رہا ہوں۔ تو پھر بیٹا بھی بہت ہی بڑا اللہ والا تھا، نبی کا بیٹا تھا، اللہ کا فرما بردار تھا۔ آج اگر اپنے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو جائے اور نماز کے لیے کہا جائے، بیمار ہے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، نہیں آئے گا، اور گھر کے اندر سلا لیتا ہے، یہاں تو چھری چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کئی دنوں تک رو کر اللہ سے یہ اولاد مانگی تھی، اور ان کو بھی ذبح کرنے کا حکم کیا جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو بیٹا یہ نہیں کہا کہ آپ باپ ہو کر مجھے ذبح کریں گے، بلکہ بیٹے نے کہا فانظر ماذا تری، کہ تم جو خواب دیکھتے ہو کر گزریے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، عن قریب تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، بیچ میں شیطان آیا، شیطان بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، بیوی کے پاس گیا، بیوی کو پھسلا رہا ہے، بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جایا گیا اور ایک پتھر پر لٹایا گیا، اور حضرت اسماعیل کا منہ آسمان کی طرف تھا۔ جب ذبح کرنے کا وقت ہوا، حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے سے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل جائے اور اس درد کے اندر، اس محبت کے اندر آپ کی چھری رک جائے اور اللہ کے احکام کو تم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے جاؤ۔ تو چنانچہ حضرت اسماعیل کا منہ زمین کی طرف کر دیا گیا، اب چھری چلا رہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آسمان کے اوپر جتنے بھی فرشتے ہیں زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں روئے ہیں، بلکہ 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے بھی روئے ہیں۔ ایک تو یہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے تھے، اور دوسرا جب حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام طائف کے اندر گئے تھے اور طائف کے اندر جا کر اسلام کی دعوت دی تھی، اور اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے جو پتھر مارے ہیں، اللہ کے نبی کو جو ستایا ہے، اللہ کے نبی کو جو مارا ہے، اللہ کے نبی کو جو بھگایا ہے وہاں سے، اس منظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے تھے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے، اور چھری چلا رہے تھے لیکن گردن پر نہیں چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک میڈا اتارا اور اس میڈا ذبح ہوا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان تھا، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری کر لی، اللہ رب العزت کے حکم کو مان لیا۔ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو تا قیامت امت محمدیہ کے لیے ایک فرض قرار، ایک واجب قرار دے دیا۔ ذرا سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اطاعت اور فرما برداری پر اللہ کتنا خوش ہوا ہے۔ تو اگر ہم بھی اللہ کے احکام پر ذرا عمل کرنا شروع کر دے، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو عبادت میں لگا دے، اپنے آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرانے میں لگا دے، تو میری ماں و بہنوں جب ہم اللہ کے یہاں جائیں گے اللہ رب العزت خوش ہوگا، اور خوش ہو کر کہیں گے کہ اے میرا بندہ، یہ میری بندی دنیا کے اندر میرے لیے تھکایا تھا، دنیا کے اندر میرے لیے اپنے آپ کو عبادت میں لگایا تھا، جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔
اور یہی تو کامیابی ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا تحقیق کہ وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ میری ماؤں بہنوں، یہ قربانی کے ایام ہے۔ اس 10ویں ذی الحجہ کے آنے سے پہلے ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ کیا میرے پر قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر عورت بھی صاحب نصاب ہوتی ہے، شوہر بھی صاحب نصاب ہوتا ہے، بچہ بھی صاحب نصاب ہوتا ہے، گھر کے اندر بچی بھی صاحب نصاب ہوتی ہے، بالغ مرد اور بالغ بچے اور بچیاں صاحب نصاب ہوتی ہے، لیکن ان تمام بچوں کے اندر ایک بکرے کو ذبح کر دیا گویا تمام لوگوں کی قربانی ہو گئی۔ میری ماں بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کی طرف سے ایک حصہ قربانی کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ بکرے کے اندر تو صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے اور بڑے جانور کے اندر 7 حصہ ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھا گیا، سنا بھی گیا کہ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک قربانی ہو گئی گویا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ نہیں میری ماؤں بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کی قربانی الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ایک جو آنے والا ہے، اتوار کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعرات کی عصر کی نماز تک ہر ایک عورت پر، ہر ایک مرد پر تکبیر تشریق کہنا ضروری ہے۔ رویوار کی فجر کی نماز کے بعد سے جمعرات کی نماز عصر کی نماز تک ہر ایک عورت پر ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا فرض، تکبیر کہنا واجب ہے۔ جو نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے اس کا بھی دھیان رکھے کہ رویوار کی فجر کی نماز کے بعد سے ہم تکبیر پڑھنا شروع کر دیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے ہم اب تکبیر پڑھتے رہے، ہم تکبیر پڑھتے رہیں گے، اللہ رب العزت اس تعریف کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ تو قربانی کے مسائل تھے میری ماؤں بہنوں، اور بھی بہت سارے اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو آج کے حالت کے اندر، آج کے زمانے کے اندر ہر ایک عورت کے اندر آنا ضروری ہے، ہر ایک عورت کے اندر آنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا کہ جب اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے لگانے کو کہا جاتا ہے تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگاتے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ اپنے پاس جو ایمان ہے اس ایمان کے لیے قربانی دینے پر اپنے آپ کو لگاؤ، تو تمہارے لیے زمین بوجھ بن جاتی ہے۔ اللہ کے دین کا مطلب، قربانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جماعت میں جائیں، بلکہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی حلقے ہیں، دین کو حاصل کرنے کے جتنے بھی شعبے ہیں، دین کے پیچھے اپنے آپ کو لگانے کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر اپنے آپ کو لگانا ضروری ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی محبت نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی کے، کیا تم آخرت کے مقابلے میں اس چھوٹی سی، اس معمولی سی دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ میری ماؤں بہنوں، یہ بات یاد رکھنا کہ دنیاوی ساز و سامان کا ہمارے پاس ہونا، پیسوں کا ہونا اور جائیداد کا ہونا، یہ اللہ کے رضامندی کی دلیل ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں، یاد رکھنا کہ یہ ہرگز اللہ رب العزت کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو خود کہتا ہے کہ اگر تمہارے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا، تمہارے ایمان کا ڈر نہ ہوتا، تم اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو ڈالتے، اس بات کا خطرہ نہ ہوتا، تو ان غیروں کو میں اتنا مال لیتا کہ اس کے گھروں کی جو چھت ہے اس چھت کو میں سونے کی بنا دیتا، اور ان چھت پر چڑھنے والی جو سیڑھیاں ہے ان سیڑھیوں کو میں چاندی کی بنا دیتا۔
آج دیکھ لیجئے ہم سے زیادہ مال ان غیروں کے پاس ہے. وجہ کیا ہے کہ مال، یہ دنیا، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں اللہ رب العزت کے یہاں خوشنودی کی علامت نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدمی جب نماز نہیں پڑھتا، آدمی جب نماز کے لیے اپنے آپ کو نہیں لگاتا، آدمی اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا، چاہے وہ آدمی عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا، اس کے باوجود اس آدمی کے پاس، اس مرد کے پاس، اس عورت کے پاس مال کی فراوانی ہے، جائیداد کی فراوانی ہے، تو میری ماں و بہنوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ میں نے مال دیا ہے، میں نے جائیداد دی، جائیداد دینے کے باوجود وہ فخر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا اور اکڑتے ہوئے چلتا ہے، تکبرانہ مزاج سے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جا، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو اس مال کے اندر لگا رہے. اللہ رب العزت اور مال لیتا ہے، اور مال لیتا ہے، گویا اللہ رب العزت اس کو مال ہی کے اندر لگا دیتا ہے. صبح رات کو سوتا ہے تو مال کی فکر میں سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو مال کی فکر میں اٹھتا ہے. نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ قرآن کریم کی تلاوت کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ رمضان کے روزوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ اللہ کے احکام کا ٹھکانہ ہوتا ہے. مال ہونے کے باوجود نہ حج کرتا ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی علامت ہے. اس لیے میری ماں و بہنوں، ہم اپنے آپ کو موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو موت کی تیاری میں لگا دے، اپنے آپ کو موت کی تیاری میں لگا دے. میری ماں و بہنوں یہ بات یاد رکھنا، جو عورت دیندار بن گئی، جو عورت نمازی بن گئی، جو عورت روزے دار بن گئی، جو عورت اللہ کے احکام پر 100% عمل کرنے والی بن گئی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کی نسلوں تک ایمان پہنچ ہی کر رہے گا. اگر عورت کے اندر سے دینداری ختم ہو گئی، اگر عورت نماز کی جگہ ٹی وی لے کر، موبائل لے کر بیٹھی رہے گی، عورت اپنی زبان سے غلط باتیں کرنے لگے گی، وہی ماحول دیکھ کر، وہی عورت کی چال چلن کو دیکھ کر، طور طریق کو دیکھ کر، وہی بچے اس کے اندر بھی ایسی عادت آئے گی. بہت ہی تجربات اپنے آنکھوں سے دیکھے. اس لیے میری ماں و بہنوں، یہ بہت ہی بڑی آپ کی تربیت کی ذمہ داری ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گویا ہر ایک عورت ذمہ دار ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائے، اپنے بچوں کو نبی کی سیرت بتائے، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات بتائے، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے بچوں کے واقعات سنائے. یہ ذمہ داری ہے. اگر آج ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو میری ماں و بہنوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہی بچے جو محبت کی خاطر ہم نے ان بچوں کو دینداری نہیں سکھائی، بل محبت کے خاطر اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی. میری ماں و بہنوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، وہی بچہ کل قیامت کے دن اللہ سے کہے گا، یہ میری ماں ہے، اس ماں نے مجھے دنیا کے اندر دین کی تعلیم نہیں سکھائی تھی. اور وہی بچہ اپنی ماں کی شکایت کرے اللہ کے یہاں، تو ذرا بتائیے اللہ کے غضب سے کون بچا پائے گا؟ یہ قیامت کا منظر، یہ میدان محشر کوئی معمولی منظر نہیں ہے. کئی سالوں تک، بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ رب العزت جب حساب کرنا شروع کریں گے، ان دونوں درمیان کا جو وقفہ ہوگا، جو وقت ہوگا، وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1,000 سال کے برابر ہوگا. اور وہاں کی زمین یہ مٹی کی زمین نہیں ہے، بلکہ وہاں کی زمین تانبے کی ہوگی. اور سورج آج تو کروڑوں میل دور ہے، لیکن اس وقت سورج 10 فٹ
دور ہوگا، ایسی سخت گرمی کے اندر اور اس تانبے کی زمین کے اندر نہ بدن پر کوئی کپڑا ہوگا، ایسے حالت میں ہمیں کھڑے رہنا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور ایسے موقع پر اگر ہمارا بچہ ہماری شکایت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو پھر میری ماں و بہنوں، ہمیں اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ نہ معلوم کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، بوڑھے لوگ تو یہاں موجود ہے اور جوانوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عصر کے بعد اعلان ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی کوئی غسل کرنے والے تیار ہو، میرا بھی مارکیٹ کے اندر کفن آ گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے شوہر کی اطاعت کے اندر لگائے، اپنے بچوں کی تربیت میں لگائے۔ میری ماں و بہنوں، ایک حدیث ہے، ایک اللہ والے سے ہم نے سنا ہے کہ 4 طرح کی عورتیں جنت میں جائے گی اور 4 طرح کی عورتیں جہنم میں جائے گی۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جو عورت پاک دامن ہے، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس عورت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور دوسری جو خصلت ہے کہ اس خصلت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، اپنے شوہر کا کہنا مان لے، اپنے شوہر کی تمام حاجتوں کو پورا کر لے، اپنے شوہر کے جو بھی ضروریات ہے ان ضروریات کو خوشی سے پورا کر لے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس عورت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور تیسری بات، صبر کرنے والی عورت ہو کہ گھروں کے اندر کچھ نہ کچھ چیمی گویا ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، بول چال ہوتی ہے، تو آنے والی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ کبھی ساس کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے، کبھی سسر کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، کبھی بچوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ان آنے والی تکلیفوں پر صبر کر لے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اور آخری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے ہیں، اس بچوں کی تربیت کے لیے، اس بچوں کو صحیح، اس بچوں کی دینی دنیاوی تربیت کے لیے دوسرے سے شادی نہیں کرتی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں لگی رہتی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی کل قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو 4 عورتیں جہنمی ہیں، بتانا مقصد صرف یہی 4 عورتیں ہیں کہ آج ہمارا حال کس میں ہے، جنت والی عورتوں میں ہے یا جہنم والی عورتوں میں ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی یہ ہے، فحش کلام کرنے والی ہو، غلط بات کرنے والی، بری باتیں کرنے والی، جو جب آپس میں جمع ہوتے ہیں اپنے شوہر کی برائیاں شروع کر دیتی ہے، پڑوسیوں کی برائیاں شروع کر دیتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے اندر آئے اور عورتوں کو کہا کہ میں نے جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کو میں نے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ عورتوں کے اندر سب سے بڑی بیماری وہ غیبت کی بیماری ہے، سب سے بڑی غیبت کی بیماری ہے۔ بیچارہ شوہر پورا دن کما کر اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہناتا ہے، لیکن جب کوئی چیمی گویا ہو گئی تو تمام شوہر کے احسان کو بھول جاتی ہے اور شوہر کی برائیاں کرنے لگتی ہے، اپنے شوہر کو جس کما کر کھلانے والے کی برائیاں کرتی ہے اور لوگوں کے سامنے اس کے فحش کلام، غلط باتیں کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی عورتیں ہیں۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو کہ ہم جہنم سے نہ جائے تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تم صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ اور دوسری بات، شوہر کی طاقت سے زیادہ مطالبات۔ آج کل یہ بہت زیادہ بات ہے، آج کل یہ بہت زیادہ کمی ہے کہ ہر ایک عورت بیچارہ آدمی صبح سے لے کر شام کمانے جاتا ہے، 500,000 روپیہ کما کر آتا ہے۔ اب روزانہ نئی فرمائش ہوتی ہے، 500 کا سوٹ دلا دو، 1000 والا سوٹ دلا دو۔ آج تو گھر پر کھانا بنانا نچوڑ آتا ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اب چلو ہوٹل میں کھانے جانا ہے۔ اب بیچارہ وہ آدمی کیسے کماتا ہے وہی جانتا ہے۔ اب وہ بیچارہ آدمی اپنے بچوں کی خوشی کے لیے، اپنے عورتوں کی خوشی کے لیے
ہے اور وہ بیچارہ اپنے کنٹرول کر کے وہ کھلا دیتا ہے۔ لیکن میری ماؤں بہنوں، ہر ایک عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا آدمی کیسے کماتا ہے، کتنا کماتا ہے اور میرے مطالبات کیسے ہے۔ اور آگے بات یہ ہے، پردہ نہ کرتی ہو، یہ بہت ہی بڑی میرے ماؤں بہنوں بہت ہی بڑی چیز ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ تو بالکلیہ ختم ہو گیا، یہ تو بالکلیہ ختم ہو گیا، پردے کا ذرہ برابر اہتمام نہیں ہے، حالانکہ پردے کا اہتمام تو بہت ہی ہونا چاہیے۔ ایک صحابی جب پردے کا حکم اللہ رب العزت نے نازل کیا آسمان سے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ پردے کا حکم نازل ہوا، تو وہاں کچھ عورتیں تھیں اور کچھ عورتیں نہیں تھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ جب صبح دیکھا تو یہ تمام عورتیں پردے کے اندر آئی ہے، اپنے جسم کو اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے آئی، اور ایک عورت ایسی تھی کہ جس کے چہرے پر پردہ نہیں تھا، جس کے جسم پر پردہ نہیں تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم کب نازل کیا۔ آئی اور تمام عورتوں کو دیکھا، عورتوں کو کہا کہ آج تم اپنے جسم کو چھپائے ہوئے کیا بات ہے؟ تو ان عورتوں نے کہا اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل کیا ہے۔ تو وہ عورت رونے لگی، عورت رو کر اپنے شوہر کو بلایا، شوہر کو کہا اسی وقت اپنے گھر میں جاؤ اور گھر میں جا کر ایک بڑی چادر کو لے کر آؤ تاکہ میں اپنے جسم کو چھپا سکوں۔ تو اس آدمی نے کہا، اس کے شوہر نے کہا کہ تو معافی ہے، اللہ رب العزت تجھے تو معاف کر دیں گے، تجھے معلوم نہیں تھا، اب تو گھر پہ چلی جا، جب دوسری مرتبہ آئے تو پھر اپنے پردہ کر کے آنا۔ لیکن وہ عورت ضد کر رہی ہے کہ نہیں، ابھی اور اسی وقت چادر لے کر آؤ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، بیٹے نے بھی یہی بات کہی۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اگر میں کب اس مسجد سے لے کر گھر پہ جاؤں اور گھر پہ جاتے جاتے ملک الموت بیچ میں میری روح قبض کر لے، میری جان نکال دے اور میں بغیر پردے کے اللہ کے پاس جاؤں، اگر اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا ہم نے پردے کا حکم نازل کیا تھا، ہم نے اپنے جسم کو، تمہارے جسم کو چھپانے کا حکم نازل کیا تھا، تم میرے پاس بغیر جسم کے چھپائے ہوئے آئی ہے، بغیر پردے کے آئی ہے، تو ذرا بتاؤ اگر اللہ رب العزت نے یہ سوال کر دیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میری ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پردے کے اندر چھپانا چاہیے۔ اور آگے بات یہ ہے، سب سے آخری بات یہ ہے کہ وہ عورت جس کا کھانے پینے کے علاوہ کچھ بھی کام نہ ہو، بس پلنگ توڑنا کام ہو کہ پلنگ پر سوتے رہو، کھاتے پیتے رہو، بس ہو گیا۔ اب کام کرنے والی کو رکھی ہے، وہ گھر کا کام کر کے چلے جاتی ہے، اب وہ بیچارے ایسی چالو کر بیٹھتی ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر موبائل لے کر بیٹھتی ہے، اب کچھ نہیں، نہ نمازوں کی فکر، نہ قرآن کریم کی فکر، نہ روزوں کی فکر، نہ اپنے بچوں کی دینداری کی فکر ہے۔ ایسی چار عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کہے گا کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، یہ باتیں تو بہت ہی ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس پہلے عشرے کے اندر ہم اپنے آپ کو عبادت میں لگائے اور جتنا ہو سکے اتنا عبادت میں لگائے، کثرت سے صدقہ کرتے رہے، اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ کم از کم ہم 1 روپیہ تو صدقہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ ہم صدقے کی عادت ڈالیں، جتنا صدقہ کریں گے اللہ رب العزت ہماری اتنی حفاظت کریں گے۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں، جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر آج ہی سے اسی مجلس کے اندر ہم پکا ارادہ کریں، پکی نیت کریں کہ آج سے ہماری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، آج سے کبھی بھی ہمارے قرآن کریم کی تلاوت نہیں چھوٹے گی، آج سے کبھی بھی ہمارے روزے نہیں چھوٹیں گے، زکوٰۃ نہیں چھوٹے گی، قربانی ہمارے پر فرض ہوگی تو قربانی کریں گے۔ اور میرے ماؤں بہنوں، ان تمام باتوں پر آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو تکبیر تشریق کے بارے میں کہا گیا کہ رویوار کے دن سے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعرات کی عصر کی نماز تک، ان نمازوں کے بعد فوراً عورت آواز آہستہ سے تکبیر پڑھے، اور جو آدمی ہوں تو وہ بلند آواز سے پڑھیں گے، لیکن ان تمام عورتوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یاد رکھ کر ان تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دے، چلتے پھرتے بھی تکبیرات کو پڑھتے رہے۔ درود شریف پڑھ لو۔
اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یا ارحم الراحمین. رحم کا معاملہ فرما دے اے اللہ، کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ، مغفرت والا معاملہ فرما دے. اے اللہ بڑے پاپی ہے، اے اللہ بڑے مجرم ہے، اے اللہ بڑے گنہگار ہے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. تو رحیم ہے اللہ. اے اللہ ایک ماں کی ممتا سے بھی زیادہ تو اپنے بندوں پر شفیق و مہربان ہے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر کرم فرما دے. اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے. اے اللہ مبارک عشرہ چل رہا ہے، مبارک دین چل رہے ہیں، مبارک راتیں چل رہی ہے. صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگے اللہ اسے فیصلے فرما. گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس محترمہ کے لیے اے اللہ یہ مجلس سجائی گئی ہے، جس محترمہ کے لیے دین کی باتیں سننے کا ایک انتظام کیا گیا ہے، اے اللہ ان جو باتیں کہی گئی ہے ان تمام باتوں پر اے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر ان تمام کا ثواب مرحومہ تک پہنچا دے. مرحومہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ قبر میں چین و سکون نصیب فرما. قبر کو اللہ جنت الفردوس کا باغ بنا دے. ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے. یا رحم الرحمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے. ہمارے بچوں میں دینداری پیدا فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا کہنے والے تھے نہ کہہ پائے، متوقع ہے ہر ایک کے دلی دنیاوی اخروی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.